کارلوس پیس والارو یوروگوئے کا مشہور مصور اور کارلیٹوس پیس کا باپ وہ پہلا آدمی تھا جو سینٹیاگو کے فضائی امدادی خدمات کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس نے جہاز کی گمشدگی کی اطلاع اپنی سابقہ بیوی کے گھر کیراسکو میں اتفاقیہ طور پر سنی تھی۔ وہاں وہ اپنی ایک بیٹی سے ملنے گیا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد فیصلہ یہی ہوا تھا کہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے۔ جہاز کی گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی اس نے سرکاری ذریعوں سے رابطہ پیدا کیا۔ سینٹیاگو میں یوروگوئے کے ناظم الامور شیرلن سے بات کی۔ یوروگوئے ایئر فورس میں اپنے جاننے والے ایک افسر سے بھی بات کی، جس نے بتایا کہ کرنل فیراڈیز فضائیہ کے قابل ترین اور منجھے ہوئے پائلٹوں میں سے ایک تھا، اور اس کے ہاتھوں کسی فاش غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کرنل فیراڈیز اور اس کا دوست ہی ان بہترین پائلٹوں میں باقی بچے ہیں جن پر یوروگوئے کی فضائیہ فخر کر سکتی تھی۔ باقی سب پائلٹ حادثوں کا شکار ہی ہوئے تھے۔ اپنی بیوی میڈیلون کو تسلی دے کر یہ کہتے ہوئے وہ ہفتے کی صبح سینٹیاگو روانہ ہو گیا کہ وہ خود گمشدہ جہاز کو تلاش کرے گا۔ اسی دوپہر وہ ایئر فورس کے ایک DC-6 سیارے میں فیئر چائلڈ کے ممکنہ راستے پر اڑتا رہا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو جہاز کے مسافروں میں سے ایک اور کا رشتہ دار بھی وہاں پہنچ چکا تھا، اور دوسرے دن تک ان کی تعداد 22 ہو گئی تھی۔ ان رشتہ داروں کی کثرت دیکھ کر کمانڈر میسا نے اعلان کیا کہ آئندہ تلاش کے لیے جانے والے طیاروں میں کوئی رشتہ دار سفر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سب لوگوں کا سیزر شیرلون کے دفتر میں جھمگٹا رہنے لگا۔ وہاں انہوں نے یہ خبر سنی کہ ایک بچے نے چلی پولیس کو یہ اطلاع دی ہے کہ اس نے کیوریکو کے شمال مشرق میں 70 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کے قریب فیئر چائلڈ کو شعلوں میں گھرے گرتے دیکھا تھا۔ 16 اکتوبر بروز سوموار، گارشیا اور میسا نے تلاش کا رخ اس علاقے کی طرف کر دیا۔ صبح کے وقت تو کوئی اطلاع نہ آئی، لیکن شام کو ایک پائلٹ نے رپورٹ دی کہ اس نے الٹابورشو کے قریب پہاڑوں سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے، لیکن قریبی مشاہدے سے پتہ چلا کہ یہ دھواں ایک پہاڑی دیہاتی کی جھونپڑی سے اٹھ رہا ہے۔ اسی دن 2 اور تنظیموں نے بھی تلاش کی مہم میں شمولیت اختیار کی۔ ایک تو چلی کی ملٹری پولیس کے ارکان پر مشتمل تھی، اور دوسری رضاکاروں کی ایک اور تنظیم۔ یہ رضاکار اینڈیز کے پہاڑوں میں گم ہو جانے والوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ رینکگوا سے روانہ ہوئے اور پلینچون درے اور الٹابورشو کے درمیان والے علاقے کی طرف چلے گئے، لیکن دوپہر کے وقت بھاری برف باری اور طوفان کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا۔ اسی موسمی خرابی کی وجہ سے طیارے اپنی تلاش جاری نہ رکھ سکے، اور 17-18 اکتوبر کو وہ ہوائی اڈوں پر کھڑے رہے۔ دھند، سیاہ بادلوں اور برف باری نے تلاش کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ مایوس ہو کر کچھ رشتہ دار مونٹی ویڈو واپس چلے گئے، دوسرے لوگ وہیں رہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر تلاش کی مہم منظم کریں گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں سرکاری طور پر کی جانے والی کوششوں پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس موسم میں طیارے واقعی نہیں اڑ سکتے۔ یوروگوئے ایئر فورس نے فیئر چائلڈ سے ملتا جلتا جو طیارہ چلی حکومت کی مدد کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی زمین پر ہی کھڑا تھا، لیکن وقت تیزی سے نکلتا جا رہا تھا۔ پیشہ ورانہ ماہرین کو کسی کے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں تھا۔ کمانڈر میسا نے پریس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، ناممکن، اگر کوئی بچ بھی گیا تھا تو اب تک اسے برف نگل چکی ہوگی۔ والارو نے جائزہ لیا کہ وہ اپنے طور پر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دکان میں برف اور چلی کے پہاڑ نامی ایک کتاب دیکھی اور اسے خرید لیا۔ اسے پڑھتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ ٹینگوی ریریکا اور پالومو کے پہاڑ ایک شخص جیکوٹن کی ملکیت ہیں۔ والارو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس شخص کے پاس پہنچا کہ وہ تلاش میں اس کی مدد کرے۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ تو اب اس کی ملکیت نہیں رہے، صدر ایلنڈے کی اصلاح اراضی کی ایک اسکیم کی زد میں آ کر ضبط ہو چکے ہیں، تاہم وہ ان کے چپے چپے سے اسی طرح واقف تھا جیسے اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہو۔ والارو نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دوسرے دن اس کے ساتھ تلاش کی مہم پر چلے گا۔ وہ 2 دنوں تک کار پر سفر کرتے رہے۔ سڑک ختم ہو گئی تو گھوڑوں کی مدد لی گئی، یہاں تک کہ ٹینگوی ریریکا کی مغربی ڈھلوان پر پہنچ گئے۔ برف باری رک چکی تھی، لیکن گری ہوئی برف پر کسی قسم کے نشانات نہ تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کا پتہ نہ تھا۔ والارو پہاڑوں کی وسعتوں کو دیکھ رہا تھا۔
پھر کسی خیال سے اس نے تیز آواز میں منہ سے سیٹی بجائی۔ انسان امید کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سیٹی کی آواز اس کے بیٹے تک پہنچ جائے گی اور وہ کوئی جواب دے گا، لیکن یہ آواز برف کی خاموشیوں میں گم ہو گئی۔ کوئی جواب آنا تھا، نہ آیا۔ لوٹنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ جب والاربو ان عملی اقدامات میں مصروف تھا، وہ لوگ جو گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ دوسرے طریقے آزما رہے تھے۔ اس کی سابقہ بیوی میڈیلون کی ماں نے جیویئر میتھول کے بھائی جوان جوس کو ساتھ لیا اور 16 اکتوبر کو وہ مونٹی ویڈو میں ایک بوڑھے شخص کے پاس گئی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شخص غیب کا علم رکھتا تھا اور دور دراز کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ وہ اینڈیز کا ایک نقشہ اس کے پاس لے گئے۔ اس بوڑھے آدمی نے چھری اٹھائی اور مراقبے کی حالت میں نقشے پر گھمانے لگا۔ کچھ دیر تو چھڑی اینڈیز کے پہاڑوں پر مرتعش رہی، پھر ایک نقطے پر رک گئی۔ یہ ٹینگوی ریریکا پہاڑ کی مشرقی ڈھلوان تھی۔ میڈیلون نے ریفائل پونس ڈی لیون کے ریڈیو کی مدد سے یہ اطلاع والاربو کو دی، لیکن والاربو نے اسے بتایا کہ فضائی تلاش ٹیم نے پہلے ہی یہ علاقہ کھنگال لیا ہے اور اگر خدا نخواستہ جہاز وہاں گرا بھی ہے تو کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ میڈیلون نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات سنے۔ بیٹے کی محبت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، اس لیے اس نے اس جوتشی کی تمام باتیں بھلا دیں، لیکن پھر بھی کسی غیب دان کی امداد حاصل کرنے کا خیال اسے ستاتا رہا۔ چنانچہ وہ ایک ماہر فلکیات بورس کرسٹوف کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ دنیا میں بہترین غیب دان کا پتہ بتائے۔ اس نے بھلا جھجک کہا، جیراڈ کروسے۔ فیٹو کی ماں روزینا اسٹریچ نے ایک اور ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ 10 سال پہلے گرام بدال کی مریم اسپین میں ظاہر ہوئی تھی اور کچھ معصوم بچوں کو نظر آئی تھی۔ مسیحت کے پادریوں نے اس روایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس سلسلے میں ویٹیکن سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ روزینا کا خیال تھا کہ اگر یہ مریم سچی ہے تو کوئی معجزہ دکھانے کی تلاش میں ہوگی، اور اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی صداقت کا اظہار کرے۔ اس امید پر روزینا اور دوسری 2 ماؤں نے گرام بدال کی مریم کی عبادت شروع کر دی۔ دوسرے لوگ تو امید چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان کی دعاؤں کا مقصد یا تو اپنے رشتہ داروں کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچانا تھا یا اس سانحہ کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی طاقت کا حصول تھا۔ ویلیٹا، جو جہاز گرنے کے فوراً بعد برف کی وسعتوں میں گم ہو گیا تھا، کی ماں کو جمعے کی دوپہر کو ایک گرتے جہاز کا ہیولا سا نظر آیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کا چہرہ زخموں سے چور اور خون میں لت پت تھا۔ پھر اس نے اسے گہری نیند سوتے دیکھا، اور جب شام کو 5:30 بجے جہاز گرنے کی اطلاع ملی تو اس نے یقین کر لیا کہ اس کا جگر گوشہ اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی ہمت اس لیے ہار دی تھی کہ اینڈیز کے پہاڑوں پر کسی جہاز کے حادثے میں کسی بھی شخص کا بچ نکلنا ممکنات میں سے نہ تھا، لیکن اس کے باوجود امید کی ہلکی سی ڈوری باقی تھی، اور یہی امید انہیں ہر شام ریفائل کے تہہ خانے میں لگے ریڈیو کے ارد گرد جمع کر دیتی تھی۔ SAR نے 19 اکتوبر کو تلاش پھر شروع کی، جو اس دن، اس سے اگلے دن اور 21 اکتوبر کی صبح تک جاری رہی۔ اس دوران میں مینڈوزا سے ارجنٹائن کے جہاز بھی فیئر چائلڈ کی تلاش میں اڑے۔ والاربو اور دوسرے لوگوں نے اپنے طور پر ایک جہاز کی مدد سے تلاش جاری رکھی۔ یہ جہاز ایک کلب نے انہیں دے رکھا تھا۔ تلاش 8 دنوں سے جاری تھی، جن میں 2 دن موسم کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے۔ SAR کے افراد کی جان بھی خطرے میں تھی، قیمتی ایندھن بھی ضائع ہو رہا تھا، اور تمام ذمہ دار افراد کو یہ احساس بھی تھا کہ تمام کوششیں بالآخر رائے گاہ ہی جائیں گی۔ چنانچہ 21 اکتوبر کی دوپہر کمانڈر گارشیا اور میسا نے اعلان کر دیا کہ یوروگوئے کے جہاز 571 کی تلاش منفی نتائج کی وجہ سے موقوف کی جاتی ہے۔ 9ویں دن کی صبح سوزینا پیریڈو کی لاش کیبن سے باہر لائی گئی اور اسے ایک طرف برف پر لٹا دیا گیا۔ باہر وہی برف کی ویرانیاں تھیں اور ان میں طوفانی ہواؤں کا شور، انہی بے جان پہاڑوں کا اکتا دینے والا سلسلہ اور ظالم برف۔ روشنی بڑھنے گھٹنے کے ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کی شبیہیں بدلتی رہتیں۔ دن کے آغاز میں سورج نکلتا تو یہ دھوپ میں خوب چمکتے اور فاصلے پر دکھائی دیتے،
لیکن دن کے ساتھ ساتھ جب سائے لمبے ہوتے جاتے تو بھورے، سرخی مائل اور گہرے سبز پتھروں کی چٹانیں غضبناک درندوں کا روپ دھار لیتیں، یا پھر یوں لگتا جیسے کہ بڑے بڑے دیوتا ہیں جو اپنی راج دہانی میں مداخلت پر انسانوں کو نفرت سے گھور رہے ہیں۔ کیبن کی کچھ نشستیں جہاز کے باہر ڈال دی گئی تھیں۔ کبھی کبھار یوں لگتا جیسے کسی کیفے کے صحن میں پڑی ہیں یہ کرسیاں۔ سب سے پہلے باہر آنے والا ایلومینیم کی چادر میں برف بھر کر دھوپ کے رخ بیٹھ جاتا تاکہ پینے کا پانی اکٹھا کر سکے۔ اس کی نگاہیں دور افق پر جمی ہوتیں۔ سب کا ایک جیسا حال تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ غذا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے جسموں کی توانائی تیزی سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ لوگ جو ڈھانچے کے ارد گرد چلتے پھرتے یا کیبن کے اندر کسی کام میں مصروف ہوتے، آہستہ آہستہ نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی حرکتیں سست اور قدم بوجھل بوجھل ہو چلے تھے۔ کچھ لڑکے سو کر اٹھتے تو وہیں کے وہیں بیٹھے چھت کو گھورتے رہتے۔ وہ 2 قدم بھی چلتے تو ہانپنے لگتے تھے۔ ان میں باہر آ کر تازہ ہوا میں بیٹھنے کی خواہش تک دم توڑ چکی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی جھنجھلاہٹ اور چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مارسیلو پیریس، ڈینیل فرنینڈیز اور دوسرے سینئر لوگوں کو خطرہ تھا کہ کچھ لوگ دیوانگی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اپنے حواس کھو سکتے تھے۔ لاحاصل انتظار نے انہیں گھن کی طرح چاٹ لیا تھا اور وہ آپس میں الجھنے بھی لگے تھے۔ مارسیلو نے مثالی کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ پر امید تھا، روشن پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھا اور سب سے منصفانہ سلوک کر رہا تھا۔ وہ اعتماد سے گفتگو کرتا اور امدادی پارٹیوں کی آمد کی امید دلاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی جا رہی تھی کہ ان کے کیپٹن میں بھی پہلی سی بات نہ رہی تھی۔ اس میں پہلے والا اعتماد باقی نہ تھا۔ وہ بھی آخر گوشت پوست کا انسان تھا۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا تو اداسیاں اسے گھیر لیتیں۔ اس کا دماغ اپنی ماں اور بھائی کے خیالوں میں کھو جاتا۔ اس کی ماں اس کے لیے تڑپ رہی ہوگی، اس کا بھائی کس حال میں ہوگا، خاندان کے باقی افراد پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ اپنے دکھ لڑکوں سے چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن سوتے ہوئے اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے اور وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتا۔ اس کا دوست ایڈورڈ اسٹریچ اسے دلاسا دیتا، لیکن اس کی سوچ یہ تھی کہ ٹیم کیپٹن اور چلی کے دورے کا سب سے بڑا حامی ہونے کی وجہ سے وہ ہی اس سب کا ذمہ دار تھا۔ احمق مت بنو، ایڈورڈ کہتا، یہ کوئی انداز فکر نہیں۔ کیسٹون اور ڈینیل کو تو میں نے آنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ دونوں تو مر چکے ہیں، لیکن میں تو محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، اس کا کزن فیٹو بولا، تو وہ خدا ہے۔ اس نے کیوں کیسٹون کو مرنے دیا؟ فیٹو کو ساری اگلی پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں اور خدا کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے۔ وہ کہتا، آخر خدا ہمیں یہ دکھ کیوں دیتا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بات اتنی سادہ نہیں ہے میرے بھائی، ڈینیل فرنینڈیز اسے سمجھاتا۔ 27 افراد کے اس گروپ میں 2 یا 3 آدمی ایسے تھے جن کے بلند حوصلے اور مثالی کردار سب کے لیے روشنی کے مینار تھے۔ ایشورین، جو اپنی کچلی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے سخت درد میں مبتلا تھا، ہمیشہ خوش نظر آتا۔ کوئی اس کی ٹانگ پر پاؤں رکھ دیتا تو وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن بعد میں معافی مانگ لیتا، یہ لطیفے سنا سنا کر بگڑنے والوں کو منا لیتا۔ اینڈریک پیٹرو اپنے پیٹ کے زخم کے باوجود بہادر اور پھرتیلا تھا۔ گسٹاو نکولک اپنے گروپ کو بیدار کرتا اور ان کے ساتھ مل کر کیبن کی صفائی کرتا۔ رات کو وہ سب کو آمادہ کرتا کہ سب مل کر پرانی جنگوں کے گیت دہرائیں۔ لیلیانا میتھول ان میں باقی رہ جانے والی واحد صنف نازک، ان کے دکھوں کی تسکین کا بے نظیر ذریعہ تھی۔ 35 سال کی یہ عورت اگرچہ ان کی ماں سے کم عمر تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے ماں کی ممتا کی علامت تھی۔ زربینو، جو صرف 19 سال کا تھا، اسے اپنی منہ بولی ماں کہتا اور وہ بھی اس سے اسی شفقت کا برتاؤ کرتی، مسکرا مسکرا کر بات کرتی اور ان کے حوصلے بڑھاتی۔ اسے احساس تھا کہ بچوں کی ہمتیں جواب دے رہی ہیں، چنانچہ وہ ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی۔ 22 اکتوبر کو اتوار کے دن وہ سو کر اٹھے تو پہاڑوں میں انہیں 10واں دن تھا۔ سب سے پہلے باہر آنے والے مارسیلو پیریس اور رائے ہارلے تھے۔ رائے کو نشستوں کے درمیان سے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ملا تھا۔ ہائی فائی سسٹم بنانے میں
ایک دوست کی مدد کرتے ہوئے اسے الیکٹرانکس میں تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل ہو گئی تھی، جسے بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ریڈیو پر طبع آزمائی شروع کی۔ اونچے پہاڑوں کے درمیان سگنل وصول نہ ہو سکتے تھے، اس لیے رائے نے جہاز میں لگی تاروں کو اکھاڑا اور ان کی مدد سے ایک ایریل سا بنا لیا۔ یہ ایریل اس نے مارسیلو کو تھما دیا، جو اسے لے کر کھڑا ہو گیا اور مختلف سمتوں میں گھمانے لگا۔ رائے نے ڈائل گھمانا شروع کیا۔ انہیں چلی ریڈیو کے کچھ پروگرام سنائی دیے، لیکن ان کے جہاز کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی، نہ ان کوششوں کا کوئی ذکر تھا جو ان کی تلاش کے بارے میں کی جا رہی تھیں۔ ریڈیو پر کچھ سنائی دیا تو صرف چلی کے سیاستدانوں کے تیز تیز بیانات جو وہ صدر ایلنڈے کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف دے رہے تھے۔ کچھ اور لڑکے بھی باہر آئے۔ بھوک اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے تو انہیں چکر آتے اور 2 پیروں پر خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ سورج بھی چمک رہا ہوتا تو ان کی سردی دور نہ ہوتی۔ ان کی جلد میں بوڑھے آدمیوں کی طرح جھریاں پڑنا شروع ہو گئی تھیں اور ان کی خوراک کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا، شراب کا ایک ڈھکن اور جیم یا خشک مچھلی کے ایک چمچ پہ گزارا ہو رہا تھا۔ صحت مند بھی وہی کھاتے جو زخمی کھا رہے تھے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بھوک کے آتوں وہ روز بروز اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔